انتہائی سنجیدہ موضوع ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے کون کون چھپے قادیانی ہیں. اس کے اوپر میں کم از کم ایک 10 سال سے کام کر رہا ہوں اور درجنوں سے زیادہ ویڈیوز وغیرہ میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں اس موضوع کے اوپر کہ چھپے قادیانیوں کو میں بے نقاب کرتا ہوں. اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے ایسے ثبوت ملے جو کہ میں نے، کیونکہ یہ ایک سہولت ہے سوشل میڈیا کی، تو اس کے ذریعے میں نے جو ہے یوٹیوب فیس بک وغیرہ پر لگا دیے ہوئے ہیں. اور کیونکہ یہ تو بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے نا کہ کون ہڈن قادیانی ہے اور کون کیا ہے، تو اس کے اوپر لوگ چسکے لینے سے باز نہیں آتے. تو اسی طرح سے مجھے کہا کہ جی وہ کوئی تم نے عمران خان کے بارے میں 2018 میں جو ویڈیو بنائی تھی، فائنلی ایک ناٹ فرام عمران خان لیکن اس کی ایک جو فیملی کیا برکیز آف جلندر والوں نے اپنے فیس بک پیج کے اوپر یہ ایک وارننگ دی ہوئی ہے کہ اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ عمران خان کو میں نے قادیانی کہا، کسی اور نے تو نہیں کہا، یعنی سب سے پہلے میں نے کہا، پھر اس کے بعد، اور نہ صرف کہا ہے بلکہ جو میرے پاس شواہد آئے ہیں، جو چیز ظاہر ہوئی ہے وہ میں نے پبلک کی ہے. میری عمران خان سے یا اس کے خاندان سے کوئی نہ لینا نہ دینا، لیکن کیونکہ معاملہ ختم نبوت کا ہے، کیونکہ معاملہ پاکستان کے سروائیول کا ہے، اسلام کی سلامتی کا ہے، تو اسی لیے میں تو بلا جھجک یہ جو بھی سچ سمجھتا ہوں اس کو میں کر دیتا ہوں. تو اس طرح سے یہ ہے کہ لوگوں چسکے نہ لیا کرو، بلکہ مجھے بھیجا انہوں نے کہ جی اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے. میں نے تو آج ہی دیکھی ہے وہ چیز، لیکن یہ غالباً ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اکتوبر 27 2025 کی کہ یہ جلندر اینڈ بستی پٹھانس پوسٹ، اس کے اوپر ہے کہ اس نے لکھا ہوا ہے بے بنیاد الزامات. اوپر ایک طرف وارننگ لکھا ہوا ہے، دوسری طرف لکھا ہے بے بنیاد الزامات. یہ شرم کی بات ہے کہ کچھ لوگ بغیر کسی ثبوت کے جلندر کے پٹھانوں پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں. کچھ لوگ کیا یہاں لکھو آغا وسیم اور کون کون، سب سے پہلے تو میں نے یہ چیز لکھی ہوئی ہے تو ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے. خیر، جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ وہ آمدی یا قادیانی ہیں. سیدھی طرح قادیانی مرضی لکھو، آمدی کیوں لکھتے ہو؟ یہ سافٹ کارنر ہے تمہارا ان کے لیے، مرجعی لکھو ان کو. آمدی تو کیونکہ یہ ویسے بھی آئین کے خلاف ہے، پاکستان کے آئین کے، کہ وہ کیا بولتے ہیں، قادیانی جو ہے وہ تو کوئی اسلامی شاعر اپنے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے. اور آمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے، اور ان کا تعلق کیونکہ اسلام سے نہیں ہے، رسول اللہ سے نہیں ہے، اس لیے اصولی طور پر ان کی جماعت کا نام احمدی ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن یہ ماں چودہ کی ساری جنرل ضیاء الحق نے جو خود قادیانی تھا. تو بہرحال لوگ جاہل ہیں. کوئی مولوی، اچھا یہ میں نے کبھی نہیں سنا کسی مادر چود مولوی سے کہ اس نے کہا ہو کہ جناب علی اگر یہ اسلامی شاعر استعمال نہیں کر سکتے تو ان کی جماعت کا نام احمدی جماعت کیوں کہا جاتا ہے. کسی بہن چود مولوی نے یہ بات نہیں کی، اس کے بعد میں کر رہا ہوں. خیر، حالانکہ یہ فیلڈ ان کی ہے. اوکے، یا تو کہیں کہ آمد جو ہے اسلامی شاعر نہیں ہے، قرآن کا لفظ نہیں ہے. تو بہرحال یہ مولوی اور یہ قادیانی اور یہ سب ایک ہی ماچود جو ہیں، ایک ہی کیا کہتے ہیں، سکے کے دو رخ ہیں. اینی ہو، آگے لکھا ہوا ہے جی ایسے بے بنیاد دعوے محض بہتان ہے. بہتان کیا؟ اور میں نے تو جناب علی تصاویری ثبوت دیے ہیں، کلپس کی صورت میں ثبوت دیے ہیں، اور
बहरहाल मैं स्टेटमेंट पूरी कर पढ़ता हूँ। अच्छा जी, ऐसे बेबुनियाद दावे महज बख्तान हैं जो अल्लाह के नज़दीक एक बड़ा गुनाह है। जलंधर के पठान हमेशा से अपने ईमान, इज़्ज़त और खिदमत इस्लाम में साबित कदम रहे हैं। और जलंधर से तुसी पठान कितों है, झूठ क्यों बोलते पे हो? जे बरकी हो तो पठान नहीं हो। हाँ, तो बिल्कुल। और जनाब अली इनका ये बरकी अगर हैं तो फिर ये कुर्द नस्ल हैं। तो पठान ये वो कुर्द हैं जो महमूद गजनी के साथ वो आए थे, उनकी फ़ौज में शामिल हुए थे। फिर इनको वो इलाका अफ़गानिस्तान का एक है काबुल के पास, इसको लोगर कहते हैं, वहाँ इनको ज़मीनें वगैरह वो उसने दे दी थी कि यहाँ तुम सेटल हो जाओ। तो क्या बोलते हैं उसको, मैंने तो वो लोगर देखा भी हुआ है वहाँ। बरकी क्या इनके बरकी इस किस्म के नाम भी हैं कस्बों के। उस ज़माने में तो बिल्कुल कच्चे वच्चे मकान होते थे, लेकिन बहरहाल वो ये उनका मरकज़ था लोगर। फिर लोगर से ये आए हैं इधर उधर, तो नहीं हो, क्योंकि लोगर के जो मुकामी लोग थे वो ज़्यादातर पश्तो स्पीकिंग थे और फिर कुछ पर्शियन स्पीकिंग भी थे। तो फिर इस तरह से जैसे कश्मीरी जो हैं वो 1700 और 1800 के दरमियान जब पंजाब में आके सेटल हुए हैं, तो वो अपनी कश्मीरी ज़ुबान भूल के उन्होंने अडॉप्ट क्या पंजाबी कल्चर बना लिया, ज़ुबान वगैरह। तो इससे वो कोई कौमियत के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। 5 जनरेशन के तब्दीली के बाद सुना है कि कौमियत तब्दील हो जाती है, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन बहरहाल मेरे नज़दीक तो इन चीज़ों की अहमियत नहीं है। हम सब इंसान हैं, मुसलमान हैं और उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उसमें आते हैं। हाँ, अलबत्ता मरज़ई जो हैं वो उम्मत का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने किसी और को नबी माना हुआ है, इसलिए वो उम्मत से खारिज है। तो जनाब अली ये फिर उसने आयत लिखी हुई है कि तुम्हारे पास क्या दलील है, ये वो। जनाब अली दलील तो मैं दे चुका हूँ। अब तुमने शरीयत का यहाँ लगा दिया है, कुरान को भी बीच में ले आए हो, तो शरीयत का मेयार क्या है ये भी सुन लो। ये जो भी इसको चलाता है जलंधर एंड बस्ती पठान को, तो वो सुन ले। ओ भाई, बात क्या है? शरीयत का कानून ये है कि सच्चा या झूठा किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगे कि वो मुर्तद है और वो किसी कज़ाब को फॉलोवर है, तो शरीयत का मेयार ये है, शरीयत का मेयार ये है, शरीयत का मेयार ये है, शरीयत का हुक्म ये है कि ऐसा शख्स मरज़ई है या नहीं, इल्ज़ाम सच्चा या झूठा है, उस पर वाजिब हो जाता है, उस पर वाजिब हो जाता है कि वो पब्लिक में आके ऐलान करे कि मैं फ़लाँ फ़लाँ वल्द फ़लाँ इकरार करता हूँ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद वल्द मिर्ज़ा मुर्तज़ा सकना कादियान, जिसने झूठी नबूवत का दावा किया था, मैं उसको कज़ाब और जहन्नम का कुत्ता कहता हूँ। और जो कोई भी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को नबी या मुजद्दिद मानता है, उनको भी मैं काफिर समझता हूँ। ख़त्म हो जाएगी बात। इतना लंबा क्यों खींच रहे हो? क्यों अपनी रसवाई करवा रहे हो? तो इसलिए कुरान का भी असूल यही है। मैंने तो इल्ज़ाम लगाया है और उसके सबूत दिए हैं, और ये कह रहे हैं बुहतान, महज बेबुनियाद दावे महज बुहतान है। अगरचे मेरी ये बरसों की तहकीक है और मुझे ज़ाती दुख हुआ था जब मैंने ये मेरे पे ज़ाहिर हुआ कि इमरान खान का ख़ानदान कादियानी है। ओके, और मैंने ये सारे बरकीज़ को जो वहाँ पर रहते हैं जलंधर के, वो क्योंकि एक क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ी बरादरी है। जो मेरी सर्च है, ओके, वो ये है कि बहुत सारे इस फैमिली के अफराद जो हैं या इस बरादरी के जलंधर के बरकीज़ जो हैं वो
مرزئی ہوئے تھے. ہو سکتا ہے ان کو اتنی معلومات نہ ہوں جو کہ مطلب انہوں نے سمجھا کہ مرزا غلام قادیانی بھی اچھا ہے, دین کی تبلیغ کرتا ہے, یہ کرتا ہے, ڈیبیٹس کرتا ہے. ہو سکتا ہے وہ غلط فہمی کے, بہت سارے لوگ غلط فہمی میں بھی مرزئی ہوئے ہیں. لیکن اب کیونکہ پتہ چل چکا ہے کہ وہ جھوٹا تھا, تو اس لیے یہ لوگ اگر اس نے اتنی لمبی پوسٹ لکھنے کی بجائے یہ پبلک میں آ کے یہ بندہ کہہ دے کہ میں مرزا غلام قادیانی کو کذاب اور اس کو جہنم کا کتا سمجھتا ہوں, تو یہ میں نے ویسے اس بندے کو جس نے جلندھر بستی والا ہے اس کو تو نہیں کہا. ہاں عموماً جو میری سرچ ہوئی ہے اس میں زیادہ تر جو بھی مجھے ملے ہیں برکیز آف اس برادری کے, وہ زیادہ تر مجھے قادیانی ملے ہیں. ابھی تک کوئی مسلمان میری نظر میں آیا نہیں ہے, ہو سکتا ہے ہوں, لیکن میں اپنی تحقیق کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جب کسی مسئلے کو, کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ دینی مسئلہ ہے, تو اس کے اوپر میں نے اپنی جو میں نے پہلی بار پوری دنیا میں فرسٹ ٹائم یہ میں نے عمران خان کے متعلق, آئی تھنک اٹ واز 4 جولائی 2018, جب میں نے ویڈیو بنائی تھی, جس کی میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, کیا بولتے ہیں, تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں, اور جس میں میں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ عمران خان بلونگ ٹو قادیانی فیملی. اوکے, تو اس میں کوئی پھر لوگوں نے کہا کہ یہ مسلم لیگ والوں نے جو ہے یہ پبلک کی ہے. تو بھائی میں تو, میرا مسلم لیگ سے تعلق کوئی نہیں, کیونکہ یہ دینی مسئلہ ہے, یہ کوئی دنیاوی مسئلہ نہیں ہے. دنیاوی اس سینس میں ہے کہ سیاست کی وجہ سے, لیکن بہرحال قطع نظر اس سے کہ سیاست کیا کہتی ہے کیا نہیں کہتی, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. میں نہ تو مسلم لیگ کا ممبر ہوں, نہ ہی میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں, حتیٰ کہ میں ویڈیوز بنا چکا ہوا ہوں ان ثبوتوں کے ساتھ کہ یہ نواز شریف فیملی بھی مرزئی ہے. اوکے, بہت, تو اس لیے میں کیوں کہوں گا کہ میں کیوں مسلم لیگ کی وجہ سے اس کو اپنا ایمان کیوں خراب کروں یار. اب اس ایج میں آ کر میں یہ کہوں کہ جی جناب علی اپنا ایمان خراب کروں. اپنا ایمان اس لیے کہ اگر جن کو میں نے قادیانی کہا ہے اگر وہ قادیانی نہیں ہے تو پھر میں خود قادیانی ہو جاؤں گا. تو میں اتنا بیوقوف ہوں. ہاں, جو شریعت کے معیار کے مطابق مجھے جو کچھ ملا ہے میں نے اس کو ایز اٹ از پوسٹ کیا ہے, جو ظاہر ہوا ہے. اوکے, میں نے بڑی باریک بینی سے اس مسئلے کو دیکھا ہے, کوئی کسی تعصب کی بنیاد کے اوپر نہیں, کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں. اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی برقی آج دنیا میں ہیں, عمران خان کے ریلیٹیو وغیرہ, وہ آئیں اور آ کے مرزا غلام قادیانی کو کنڈیم کر دیں, اور ان کی اپنی فلاح ہے اس میں. اوکے, تو عمران خان نے تو اس مادر چودھ نے تو آج تک کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر مرزا غلام قادیانی کو شرعی طور پہ نہیں کیا. ہاں, اگر اس کی جگہ میں ہوتا, وحدہ لا شریک کی قسم ہے کہ میں بندوق کی صندوق کیا کہتے ہیں, بندوق کی سنگین کے اوپر بھی میرے سر پہ ہوتی, پھر بھی میں نے گالی دینی تھی مرزا غلام قادیانی کو. اوکے, ہمارا سیاست میں آنے کا مقصد ہی تب سے شروع ہوا ہے جب ذوالفقار علی بھٹو شہید نے مطلب ان کو مرزئیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا تھا. یہ ہمارے بزرگوں نے کمٹمنٹ جو دی تھی, تو اس لیے ہم بھٹو کے وفادار رہے اور بڑی قربانیاں دیں. ہم سے زیادہ قربانیاں کس نے دی ہوں گی؟ بنیاد کیا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی تھی. اوکے, تو اس لیے یہ انفارچونیٹ ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ بھی کیا بولتے ہیں اس کو, قادیانی نواز نکلی. تو یہ سمجھنے کی بات ہے, جو میں نے دلائل دیے ہیں آپ ان کو اگر رد کر سکتے ہیں تو میدان میں آئیں. اوکے,
تو اس لیے اگرچہ میرے پاس بہت سے کیا بولتے ہیں بہت سے پروف ہیں، لیکن میں اس ویڈیو میں تھوڑے سے لگا رہا ہوں تاکہ پہلے یہ اگر اس پوزیشن میں ہوں کہ ان کو رد کر سکیں تو پھر تو میں مانوں ان کو. اوکے ہاں بھئی یہ بھی کوئی کوئی ان میں بھی کوئی جرت ہے اخلاقی کہ ایک چیز جو ان کے سامنے غلط آئی ہے، فیک ہے، ان کے پاس کیا اوریجنل ہے وہ دے دیں ہمیں. اوکے تو اس لیے جس ساتھی جس بندے نے بھی مجھے بھیجا ہے وہ جانتا ہے میرا کیا بولتے ہیں میرا انداز جانتا ہے، میری بات کو جانتا ہے. یہ انفارچونیٹ ہے کہ جب میں نے ایک سچا دعویٰ کیا تو انفارچونیٹلی یہ مسلم لیگ کے مادر چودوں نے، ان لوگوں نے کیا کیا کہ میری تحقیق کو غلط رنگ میں پیش کرنا شروع کر دیا. اور میں نے اس کا کئی بار تردید کی ہے. میں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ منشی گوہر علی خان آف کپور تھلہ جو تھا وہ عمران خان کے کیا بولتے ہیں دادا کا بھائی، کہ عمران خان کے نانے کے بھائی تھا. میں نے کبھی یہ نہیں کہا. اوکے انہوں نے اپنی طور پہ لگا کے کر دیا ہوا ہے. تو مجھے جو چیز ظاہر ہوئی میں نے وہ آگے رکھی ہے. اوکے نہ اپنی طور پہ کوئی اضافہ کیا ہے، نہ ہی کبھی میں نے کسی کو یہ کہا ہے کہ وہ اس کا کیا تھا، بیٹا تھا یا بھائی تھا، یا جو بھی اپنے طور سے ماں چودوں نے لگا دیا. تو میرا اس میں کوئی نہیں ہے. ہاں جو چیز ہے وہ وہی ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ بھی میں نے بتائی تھی کہ مجھے کب پتہ چلا کہ عمران خان، سنا کب کہ عمران خان قادیانی ہے یا اس کی بیک گراؤنڈ قادیانی فیملی بیک گراؤنڈ ہے. وہ ایک سکھ تھا جلندر کا بوڑھا، پتہ نہیں زندہ بھی ہوگا کہ نہیں. ایون ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز ان ہز ارلی اور مڈ 80s. بوڑھا سا آدمی تھا وہ. ایسے اس نے باتوں میں مجھے بتایا، میرے پاس میرے دفتر میں آگے گپ شپ لگایا کرتا تھا. وہ کہتا ہے وہ تاڈا جڑا عمران خان ہے وہ ساڈے اتھوں دا تو آل دیٹ جلندر، اور یہ میں واقعہ بتایا ہوا ہے. تو وہ پہلی بار مجھے پتہ چلا تھا. اس نے ایسے کہا کہ یہ عمران خان کے بارے میں بات کرتا ہوا کہہ رہا تھا کہ یہ اس کا جو بزرگ تھے وہ میرے پے سے ان کے اسلام دعا تھی یہ وہ. تو باتوں میں اس نے کہا کہ عمران خان بابی ہوندے نے. میں نے کہا بابی کیا ہوتا ہے؟ میں کہا یار، کہتا ہے مجھے نہیں پتا، بس یہ بابی ہوتے ہیں. میں نے کہا ہو اچھا تمہارا مطلب ہے کہ وہابی ہوتے ہیں؟ تو کہتا ہے نہیں اے نہیں میں پتہ کی نے، بس انہاں تے وہ پٹو دے انہاں تے پاکستان دے ظلم بڑا ہوتا ہے. میں نے کہا ہو وہابیوں کے اوپر؟ وہابی تو ظلم کرتے ہیں، وہ ان کے اوپر کون ظلم کر سکتا ہے؟ تو خیر کہتا ہے یہ نہیں مجھے پتا، پر وہ پٹو دے بے نظیر دے ابے دے جڑا سی نا انہاں دا کوئی پھڈا پیا سی. میں کہا ہو اچھا قادیانی. تو اس نے کہا ہاں قادیاں والے مجھے اچھی طرح یاد ہے، لیکن اس کو میں نے سیریس نہیں لیا. میں کہا یہ سردار کے 12 بجے ہوں گے، یہ کیا بات کر رہا ہے. نہ ہی میرا کوئی اس وقت ایسا انٹرسٹ تھا. تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک نوازش ہے کہ ہڈن قادیانیوں کے بارے میں مجھے کلو ملتے گئے اور وہ میں نے پبلک کیے. اس میں کوئی بہتان نہیں، کوئی نہیں ہے. آئے آپ بھی اپنا جو ہے بیانیہ دیں پھر. تو اس لیے یہ الزام لگانا غلط ہے. جی تو میں نے کوئی بے بنیاد الزام نہیں لگایا. جو فائنڈنگ ہے وہ میں نے ایز اٹ از سامنے رکھ دی ہوئی ہے. تو یہاں پر میرے پاس اگرچہ بے شمار حوالے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ میں سب کو اس ویڈیو میں تو نہیں لگاؤں گا. ضرورت پڑے گی اگر کسی کی تسلی نہ ہو تو پھر میں اور بھی لگا دوں گا. تو یہ جناب علی اب خان بہادر میں شروع کرتا ہوں. خان بہادر عبد المجید خان صاحب سے. مجھے تو نہیں پتا تھا یہ کون ہے. انہی کی جب میں نے سرچ وغیرہ کی تو وہ معلوم ہوا کہ یہ کوئی آدمی تھا جو جلندر کے برکی خاندان کا تھا اور بڑا افسر تھا.
انگریزوں کے ساتھ بڑے اچھے مراسم تھے. ظاہر ہے قادیانی صاحب کے قادیانیوں کے انگریزوں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے, اور بیوروکریسی میں, فوج میں بڑے بڑے افسر سارے جو مسلمان ناموں کے ہوتے تھے بیفور پارٹیشن وہ مرزئی ہوتے تھے 90-95%. خیر, تو یہاں پر جو ہے یہ انہی کا جلندر اینڈ بستی پٹھانز کا ہی حوالہ ہے کہ انہوں نے اس کی فوٹو دی ہوئی ہے کہ یہ برقی کا پٹھان ہے, بڑے فخر سے اپنے کسی بزرگ کی. تو وہاں مجھے جو ملا تو یہ ہے کہ وہ میں نے آگے کر دیا ہے. میری تحقیق کے مطابق یہ جناب علی خان عبد المجید خان جو ہے یہ وہ بندہ ہے جس کی یہ فوٹو ہے. اوکے, اور یہ کیا بولتے ہیں, الفضل میں یہ ایک حوالہ ہے کہ جن انتخاب عہدے داران جماعت احمدیہ, اور اس میں مختلف لوگوں کو جو بھی ملے تھے کیا بولتے ہیں عہدے قادیانی جماعت کے, تو ان میں ایک نام خان عبد المجید صاحب کپور تھلوی. اب لوگ کنفیوز ہوں گے کہ یہ جلندر کے ہیں اور کپور تھلہ کا کیا معاملہ آ گیا. تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ جلندر کا اور کپور تھلہ کا ڈسٹینس ایسے ہی ہے جیسے آپ کیا بولتے ہیں سائیکل میں 10 منٹ کی راستہ ہے. تو وہ جو سب سے پہلا آدمی برکیز میں جو ہوا تھا, مرزئی ہوا تھا, وہ بھی ایکچولی تھا تو جلندر کا منشی گوہر علی خان ولد جہانگیر خان. وہ جو تھا نا وہ وہاں کا تھا جلندر کا, لیکن اس کو جاب جو تھی وہ پوسٹ میں کوئی ڈاک خانے میں جاب جو دی ہوئی تھی وہ اس کی کپور تھلہ میں تھی, اور اس کے کزن, اس کے ریلیٹیو بہت سارے وہاں پر بھی آباد تھے, کوئی جاب کے سلسلے میں, کوئی کام کے سلسلے میں, کیونکہ یہ زیادہ فاصلہ نہیں ہے, آپ گوگل میپ پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو اس نسبت سے جو ہے اس کو کپور تھلوی لکھا گیا ہے یہ وہی. اور اس میں اس کا جو ہے ماموں, یہ کیا بولتے ہیں ڈاکٹر خان مجید کا جو ماموں جو تھا اس کا نام تھا محمد حسین بی اے, محمد حسین خان بی اے. اوکے, وہ آدمی جو میں اس کے اوپر ویڈیو بھی بنا چکا ہوں, وہ بھی جلندر, جس کا نک نیم قابلیہ رکھا ہوا تھا کیونکہ وہ 1907 یا 8 میں وہ افغانستان قادیانیت کی تبلیغ کے لیے گیا تھا, جس کی فوٹو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو وہ وہاں گرفتار ہو گئے تھے, اس کے بہت سارے ساتھیوں کو سزائے موت ہو گئی, لیکن یہ اس کو 10-12 سال جیل میں ڈال دیا گیا. جب وہ مر گیا, کیا نام ہے, حبیب اللہ خان, امیر آف افغانستان, تو اس کا بیٹا جو تھا وہ اس نے قادیانیوں کے ساتھ مل کے تو اپنے باپ کو مار کے تو خود بادشاہ بن گیا تھا, امان اللہ خان. تو وہ خیر, تو اس نے اس کو پھر رہا کر کے تو وہاں کی کوئی جو تعلیمی ادارہ تھا, ایجوکیشن منسٹری میں جاب شاپ دے دی تھی. 10 سال تو یہ جیل میں رہا, پھر اس کے بعد یہ 10-15 سال کابل میں منسٹری اپنی وائف, اپنی بہن سب کو بلا کے, یعنی عمران خان کے جو بزرگان تھے وہ کابل میں جاب بھی کرتے رہے ہیں. اور اس کا یہ نام ہے, یہ اس کی کتابیں بھی ہیں, انقلاب افغانستان وغیرہ آپ پڑھ سکتے ہیں. تو ان کو اس لیے گرفتار کیا گیا تھا کہ یہ قادیانیوں کی تبلیغ کرنے کے لیے گئے تھے. اصل مشن ان کا کیا تھا کہ وہاں امیر حبیب اللہ خان کا مرڈر کر دیا جائے, اور انہوں نے اٹیمپٹ بھی کی تھی لیکن وہ بچ گیا تھا. حبیب اللہ خان کو اس لیے مارنا چاہتے تھے. دیکھیے قادیانیوں کا ایک اصول ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو, وہ یہ لکھے نہ لکھیں مرزئی ہے فلانا بندہ, لیکن جب بھی کوئی کسی کی پروموشن کی, کسی کی عہدے کی, کسی کے کامیابی کی یا کوئی بھی خبر ہوگی نا, تو وہ اپنے بندے کی خبر کو جو ہے وہ اپنے الفضل وغیرہ میں لگاتے ہیں. اور کیونکہ یہ ساری ریکمنڈیشن جو ہوتی ہے انگریزوں کے ساتھ بات چیت کے بھی, ہمارے کس بندے کو کیا پوسٹ دینی ہے,
وہ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا جو ہے وہ کیا کرتا تھا، یا اس کا چھوٹا بھائی شریف الدین. تو یہ مختلف عہدے کہاں کس کو لگانا ہے کیا، وہ انگریزی سرکار بھی جو ہے وہ قادیانیوں کے ساتھ تال میل کر کے تو وہاں تو پھر وہ ان کی خبریں وغیرہ بھی دے دیا کرتے تھے. جیسے یہ ہے کہ جنوری 1947 میں مرزا محمود کی ریکمنڈیشن کے اوپر جو ہے وہ جنرل ماسٹر خان بہادر عبد المجید پنجاب اور صوبہ سرحد کے پوسٹ ماسٹر جنرل مقرر ہوئے. آپ نے اپنے نئے عہدے کا چارج سنبھال لیا. تو یہ قادیانیوں کے بارے میں یہ خبریں ہوتی ہیں. اس کے ساتھ آپ دوسرا بھی دیکھ لیں کہ جو اس کے عہدے داروں کی وہ پوری، میں دوبارہ سے یہ لگا رہا ہوں کہ یہ نہ کہ کوئی اس میں کوئی میں نے اپنی طرح سے کوئی چیز شامل کی ہے. ڈاکومنٹری پروف ہے، یہ ساری چیزیں ہیں آپ کے سامنے ہیں. میں نے جو دعویٰ کیا ہے شریعت کے معیار کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اس کو میں قادیانی کہہ رہا ہوں. جی جلندر اینڈ بستی پٹھانس یہ جو ہے اس فیس بک کے اوپر انہوں نے بڑے فخر کے ساتھ شاہد جاوید برقی کے بارے میں لمبی ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے، اس کے کارنامے، اس نے یہ کیا، اور بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جلندر کا برقی تھا. اوکے، اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تصویر مرزائیوں کے ساتھ، مرزا ناصر کے ساتھ، یہ کس کی ہے؟ یہ بھی تو بتا دو نا. تم نے قرآن کا حوالہ تو دے دیا، لیکن تم یہ تو مجھے بتاؤ کہ دین کا کیا اصول ہے؟ دین کا کیا اصول ہے کہ مرزائیوں کے ساتھ ہر قسم کے تعلق کو ختم کرنا. اوکے، اور یہ شاہد جاوید برقی جو آج بھی زندہ ہے، اگر مرزائی نہیں ہے تو آ کے مرزا غلام قادیانی کو کہہ دے کہ وہ کذاب تھا، جہنم کا کتا تھا. کوئی مسلمان ہوگا وہ تو ایزیٹیٹ نہیں کرے گا، فوراً کہے گا. زبان اسی کی بند ہے جس نے قادیانیوں کی بیعت کی ہوئی ہے اور قادیانی لائل قادیانی ہے، جیسے عمران خان ہے، جیسے یہ ہے. ابھی ریسنٹلی ایک اور خالد احمد، وہ بھی مرزائی تھا، اوپن مرزائی تھا، وہ بھی عمران خان کا اور برقی خاندان کا تھا. تو میں یہ جو کہہ رہا ہوں بات کیا ہے کہ یہ شاہد جاوید برقی کھلا قادیانی تھا. اوکے، اور اب آپ نے اپنے فیس بک میں بھی اس کی فوٹو لگا دی. اب نہ لگاتے تو شاید تھوڑا سا پردہ رہ جاتا، لیکن وہ بھی میں نے چاک کر دینا تھا، جو کر دیا ہوا ہے. مجھے آپ لوگوں سے کسی قسم کا نہ میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ میں آپ کو جانتا ہوں، نہ میں، لیکن میں نے ہرگز اور ہرگز کسی پہ جھوٹا بہتان نہیں لگایا. میری جگہ آپ بھی اگر ہوتے، آپ کو یہ ثبوت ملتے، تو آپ کیا ایسے لوگوں کو مسلمان سمجھتے؟ مرزائی سمجھتے. جو چیز ظاہر ہوتی ہے نا، شریعت کا قانون یہ ہے، جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ میں بتا رہا ہوں. اوکے، تو اس نے وہ مرزا، کیا نام ہے، مرزا غلام احمد کے پوتا، جس کی سفارش سے اس کو 1974 میں یا 5 میں کیا رکھا تھا، ورلڈ بینک میں جاب ملی تھی. اوکے، تو اس کے مرنے کے اوپر اس نے جناب پورا ایک کیا بولتے ہیں اس کو تعزیت نامہ لکھا ہوا ہے. اس کی اتنی تعریفیں لکھی ہوئی ہیں، یہ کیا ہوا ہے. یہ تو مسلمان تو کسی مرزائی کے مرنے کے اوپر تعزیت کرے گا تو فوراً وہ بھی مرزائی ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے ساتھ میل ملاپ رکھنا، آپ نے بیعت کی یا نہ کی، آپ مرزائی ہو. اوکے، اس لیے یہ نہ کہو کہ جی اس نے، اور بھی اس کے بہت سارے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، کیا بولتے ہیں یہ وہ
ایڈوائزر رہا ہوا ہے مرزا غلام قادیانی کے پوتے کا، کیا وہ اس کے بیٹے کا، مرزا محمود کا، اور پھر دوسرے مرزائیوں کا، ابھی مرزا مسرور کے ساتھ اس کے. تو یہ اوپن، اس نے تو واضح طور پر جو ہے اپنا، کبھی باتوں سے اور اس کی ہینڈ رائٹنگ اور اس ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے، اس کی رائٹنگ سے، اس کے کالم سے، کہ اس قادیانی. آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہو کہ اس نے بہتان دی؟ تو خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہم قادیانی ہیں. چلو آزما لو، اس کو لے آؤ سامنے میرے. میں کہوں گا مرزا غلام قادیانی پبلک کرے، مرزا غلام قادیانی کو کذاب بول دے، میرا الزام غلط ہوگا، میں جو ہے معافی مانگ لوں گا. جی بستی پٹھان آف جلندر والوں، پھر دیکھ لو تصویر کو، پھر دیکھو یہ جو سرخ دائرے میں ہے یہ کون ہے؟ پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ اور یہ وہی شاہ جوید برکی ہے نا جس کی اتنی لمبی تعریف کی ہے اور بڑے فخر سے لکھ رہے ہو کہ یہ ہمارے برادری کا ایک بندہ تھا. اور مرزیاں نہ بیٹھا کی کردا پیا گیا، سوٹ بوٹ پا کے. یہ لندن کی تصویر آئی تھنک ان 55 کی ہوگی، تو یہ 1955 کی. ہاں سرخ دائرے میں یہ شاہ جوید برکی ہے. پہچان لیا جی اپنے بزرگ نو. حالانکہ یہ زندہ ہے نا، ابھی یہ جوندہ ہے نا. اس کو کہو کہ آغا وسیم کو شٹ کال دے آئے اور مرزا غلام قادیانی کو کیا بولتے ہیں، جہنم کا کتا کہے. اوکے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. اور خدا کی قسم ہے میں خوش ہوں گا، میں تو خوش ہوں گا کہ واہ بھائی واہ، مرد کا بچہ ہے کہ اس نے اپنے مسلمان ہونے کا شرعی جو ہے وہ ثبوت دے دیا ہے. اب میری جتنی بھی تحقیق ہے میں اس کو دیوار پہ ماروں گا، کیونکہ قانون جو ہے وہ اللہ کا بنایا سب سے افضل ہے. ایک بار کہہ دے ہم اس کے اوپر مانیں گے، شریعت کے اصول کے اوپر آ کے. وہ کیونکہ ابھی بھی زندہ ہے تو بہتر ہوگا کہ مرنے سے پہلے اہل ایمان ہو کے مرے، اس کا ثواب مجھے ملے گا. تو بہرحال یہ آپ دیکھ لیں، وہ مرزا سرخ زرد دائرے میں جو ہے وہ مرزا ناصر ہے. یہ وہ مرزا ناصر ہے جس کے حکم پہ اوپر ضیاء الحق قادیانی نے کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ لگائی تھی 77 کی. اور پھر انہوں نے پلان کر کے، اس نے اس کمیٹی کا ہیڈ تو یہ تھا نا مسٹر ناصر، جو ان کا تیسرا یا چوتھا، آئی تھنک تیسرا خلیفہ بنا تھا. تو وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے 77 کا مارشل لا لگایا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے بھٹو کو، سارے مرزائیوں نے مل کے، سارے جرنیل جو سارے مرزائی تھے اور انڈر دا انسٹرکشن آف مرزا ناصر کام کر رہے تھے کہ بھٹو کو عبرت کا نشان بنا کے ہینگ کرنا ہے، جس میں تمہاری فیملی کا ایک اور برکی جو انسپیکٹر وغیرہ تھا وہ بھی شامل تھا. بہرحال اور بھی ہوں گے، لیکن آئی نو فور شیور کوئی پولیس کا افسر تھا، اس کے اوپر بھی میں، بلکہ اس نے بھٹو کو مارا بھی تھا. کیونکہ ظاہر ہے بھٹو کو مارنا تو وہ اپنے لیے واجب سمجھتے تھے کہ اس نے ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا تھا. ہاں تو اب تم نے پہچانا یا نہیں پہچانا بھائی، میں نے تو بتا دیا ہے کہ یہ وہی جاوید برکی ہے جس کو تم فخر سے کہہ رہے ہو کہ ہماری فیملی کا ایک، ہمارے قبیلے کا یا ہماری برادری کا ایک کھرپینچ تھا، مرزائی تھا. تو میں نے کوئی الزام تو نہیں غلط لگایا، حوالہ بھی دے دیا ہے. یاد رکھو اس اول تو اس نے بیعت کی ہوئی ہے. آئی نو کہ اس نے بیعت بھی کی ہوئی ہے، مرزائی تھا، اس کی باتوں میں سارا کچھ مرزائیت کی بو ہے اور سارا کچھ ہے. اور یاد رکھو دین کا اصول یہ ہے کہ آپ نے بیعت کی یا نہ کی، مرزائی کی تعریف کی، مرزائی کے ساتھ اٹھن بیٹھن کیا، کھانا پینا کیا، رشتہ داری دوستی کی، آپ مرزائی ہو. سمپل از دس. جب میری گل کا یقین نہیں تو جا کسی مولوی کو پوچھ لے، کسی بھابی کو بھی پوچھ لے یا کسی اور کو بھی پوچھ لے. دین کا اصول تو یہی ہے. تو اس لیے میں نے کوئی غلط بات نہیں کی. اب یہ دوسری تصویر بھی آپ دیکھو، اس میں یہ جو ہے نا
عمران خان نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جناب اس کے جو بزرگ تھے ان کو شملہ میں پوسٹیں وغیرہ ملی ہوئی تھیں اور وہ وہاں ہوتے تھے. میری سرچ کے مطابق وہاں جتنے بھی بڑے بڑے افسر شملہ میں تعین کیے جاتے تھے وہ سب کے سب مرزئی تھے. اوکے, کیونکہ یہ ان کا سمر کیپٹل تھا انگریزوں کا, اور خاص مسینک ٹائپ جو سیکرٹ سوسائٹی کے پارٹ ہوتے تھے مرزئی, یہ وہ ان کو یہ وہاں پر جابز وغیرہ دی جاتی تھی. ان کا وہ ٹوٹی کنڈی کے علاقے میں ایک عبادت گاہ بھی تھی فری میسن والوں کی, اور اس کے ساتھ یہ مرزئیوں کا بھی نیٹ ورک تھا. وہاں یہ سارے اہم مرزئی ہوتے تھے. ایون ضیاء الحق کا والد جو ہے وہ بھی عمران خان کے بزرگوں کی فیملی کی ریکمنڈیشن کے اوپر اس کو بھی شملے میں کیا بولتے ہیں, شملے کی جو مرزئیوں کی عبادت گاہ تھی وہاں پر بلا لیا گیا تھا. ایک تو یہ عمران خان کے خاندان کے ساتھ اس کے تعلقات تھے, اسی محلے کا ضیاء الحق واز بورن ان عمران خان کی پراپرٹی جو ہے اس کے بزرگوں کی پراپرٹی جو تھی بستی شیخ میں پیدا ہوا تھا 1924 یا 5 میں. اوکے, تو یہ اور اسی بستی شیخ سے 2 قدم آگے چل کے دیکھیں تو وہاں عبادت گاہ ہے اس کی, کیا نام ہے, بستی دانشمندہ میں. اوکے, تو یہ خیر پہلے تو یہ دیکھیں کہ مرزا بشیر احمد مرزا بشیر خان صاحب شملہ, یہ اینکو والا جو ہے یہ صاحب جو ہے یہ اس کا وہ لکھا ہوا ہے, ریفرنس ہے ایک کہ اس نے 1 مہینے کی آمدنی جو ہے جماعت قادیانی کے فنڈ میں ڈال دی. ٹول ٹمکے ڈنڈن. اب یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم نے لکھا ہے, بشیر احمد خان سن آف کتب احمد خان بستی بابا خیل جلندر. تو یہ سارے لنکس جو ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں. یا تو انکار کرو کہ تمہارے فیملی کے بندے جو ہیں وہ شملہ میں نہیں تھے تو نام بھی ان کے یہی ہیں, مرزئی ہیں, حق کے ساتھ دو, سب نے مرنا ہے. اوکے, تو یہ نہ ہو کہ ہم کسی کے اوپر غلط الزام لگا کے مریں. میں تو بارہا کہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ شریعت کے, اور جو چیز ظاہر ہو رہی ہے وہ اس کے مطابق کر رہا ہوں. لیکن تم نے منہ پھول کے کہہ دیا جی جھوٹا الزام لگایا ہوا ہے, لہذا یہ تم پر پلٹ دیا ہے ساری چیز. اینی ہو, تو یہ چیز جو ہے یہ صاحب دیکھ لیں, اس کا بھی تصویر بھی آپ نے لگائی ہے, میں نے تو نہیں لگائی ہوئی نا. ہاں میں نے اس کو وہاں سے جو بھی کہتے ہیں کاپی پیسٹ کر کے لگا دیا ہے آپ کی اصلاح کے لیے کہ یہ صاحب کا ریفرنس قادیانیوں کے الفضل میں ہے کہ اس نے 1 مہینے کی پوری تنخواہ اس کو قادیانی فنڈ میں دے دی. مایا کو مایا ملے کر کر لمبے ہاتھ. ہاں جی, یہ میں پہلے بھی لگا چکا ہوا ہوں, لیکن کیونکہ انہوں نے کہا نا کہ یہ بہتان لگا رہا ہے, میں بہتان نہیں لگا رہا. آف کورس یہ ساری چیزیں جو ہے میرے سامنے تو نہیں ہوئی نا, لیکن جب سرچ کی ہے جو چیزیں مجھے ملی ہیں وہ میں سامنے لے کے آ گیا ہوں. اگر کوئی ہے برکیوں میں آئے اور ان کا کوئی اگر کوئی غلط چیز ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے. پھر عمران خان جس کو میں نے قانونی طور پہ وہ جو ہے وہ پاکستان کے ایک مسلمان کی حیثیت سے تو الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے سکتا کیونکہ وہ مرزئی ہے. اوکے, اور اسی آدمی کو جو کہتا ہے کہ میں پاکستان کے اندر قانون کی حاکمیت کروں گا اور میں سچا ہوں اور وہ 25 کروڑ لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. بتائے میں مرزئی ہوں. اوکے, اور میں ایک ایز اے اقلیت کے طور پر الیکشن لڑ رہا ہوں, جنہوں نے اس کو ووٹ دینا ہوگا دے دیں گے. پاکستان کے قانون کی پامالی کر کون رہا ہے؟ یہی لوگ کر رہے ہیں. یہی مادر چود نواز شریف کرتا ہے, یہی وہ ضیاء الحق کرتا ہے, یہی وہ کیا نام ہے عمران خان کر رہا ہے, اور یہ سارے.
تو اسی لیے بھائی جو اب بہرحال یہ ابھی شاہد جوید برقی کی جہاں تک بات ہے یار، یہ دیکھ لو وہ روزنامہ الفضل 21 اکتوبر 2013 کو جو ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب وہ مرزا مسرور یا جو بھی مادر چوتھ تھا اس کے وہ اس سے اسپیشلی ملنے کے لیے جو ہے سابق وزیر خزانہ پاکستان شاہد جوید برقی موصوف اس وقت ورلڈ بینک میں وائس پریزیڈنٹ ہیں، یعنی یہ اس ڈیلیگیشن میں ہے جو پوری خبر پڑھ لو تم، میں نے تو نہیں لکھی ہوئی، جو ڈیلیگیشن جو ہے مرزا کے ساتھ تھا، یعنی ان کے خلیفہ کے ساتھ، اور یہ اور جو اسے ملاقات اور یہ وہ، تو ظاہر ہے ساری چیزیں جو ہیں، میری جگہ تم ہو تو تم ایسے بندے کو مسلمان کہو گے، کیونکہ وہ برقی ہے، وہاں کا تعلق دار ہے، تم خود مانتے ہو، تو اسی حوالے سے میں نے چیزوں کو ایز اٹ از پیش کیا ہے، تو اب اس میں اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور رہی یہ بات، دیکھو یہ عمران خان کی، بلکہ ایک جگہ پر اس نے عمران خان نے کیا کہا ہوا ہے کہ میرے خیال میں وہ یہ کہا ہے اس نے کہ کیا کہا ہوا ہے، ٹھہرو میں اس کا ڈھونڈوں، یہ وہ کہتا ہے کہ مائی گرینڈ فادر احمد حسن خان پلیڈ وائٹل رول ان اسٹیبلشنگ دا اسلامیہ کالج ان جلندر. اچھا جی، یہ تو اس نے بتا دیا ہے نا. اب یہ دیکھو، میں نے یہ 23 مارچ 1948 میں پاکستان کی اسمبلی کے ایک رکن جو معروف مرزئی تھا، حکومت سے مطالبہ کر رہا ہے کہ مرزئیوں کے قادیان کالج تعلیم الاسلام اور جلندر کے اسلامیہ کالج کو پاکستان میں عمارتیں مہیا کی جائیں. دیکھو نا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ مرزئیاں دے 2 کالج جو سے نا، وہ ان کو جو پاکستان میں، کیونکہ اب یہ پارٹیشن ہو گئی تھی تو وہ پراپرٹیز کے اور وہ جو یہ سارا مادر چوتھ قادیانیوں کے ہاتھ میں تھا، جو آپ کے بزرگوں کو یا عمران خان کے بزرگوں کو کیا وہ سندر داس کالونی میں جو گھر پر ملے وہ بھی مرزے نے دیے ہوئے ہیں، جان دو میں نہ متھا لاؤ. مرزا غلام قادیانی نے وہ کیا پھر بعد میں اس کو زمان پار کہہ دیا، اور یہ اور وہ سارا قبضہ گروپ تھا، تو جس کا سارا کنٹرول وہ کرتا تھا مرزا محمود. اچھا جی، یہ ہے وہ میں نے وہ کٹنگ بھی لگا دی ہوئی ہے 23 مارچ 1948 کی. چودھری غلام فرید یہ مرزئی تھا. آنریبل وزیر تعلیم نے بیان دیا ہے کہ صرف کچھ تعلیمی ادارے ایسے ہیں جن کے متعلق ہمیں علم نہیں، ورنہ ہم ان کی بھی مدد کرتے، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ بعض ایسے ادارے ہیں جو کھل چکے ہیں لیکن انہیں عمارتیں نہیں دی گئیں. ان میں 2 کالج ہیں، قادیان میں احمدیوں کا تعلیم الاسلام اور جلندر کا اسلامیہ کالج، دونوں کو ابھی تک عمارتیں نہیں ملی. اب عمران خان کہہ رہا ہے کہ اسلامیہ کالج جو ہے جلندر کا وہ میرے نانے نے بنایا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے، چودھری غلام فرید کہہ رہا ہے کہ دونوں ہی کالج جڑے مرزئیوں کے ہیں، یہ دونوں کالج مرزئیوں کے ہیں. تو پھر کیا پردہ پوشی تم کرو گے یار؟ خدا کے سامنے نہیں چلتی شیطانی ترتیبیں، یاد رکھو. یہ محاشے، اس کی بھی فوٹو تم نے لگائی ہوئی ہے اپنے فیس بک پر، اور لکھا ہوا کہ یہ ہمارے برادری کا ہے، یہ وہ. تو یہ بھی مرزئی تھا. مجھے نہیں پتہ نا، تو بھی تحقیق کر. یہ جو تھا نا، یہ کیا بولتے ہیں، یہ عمران خان کی والدہ کا کزن ہے، اوکے، یعنی ایک طرح سے یہ ماموں ہے اس کا، عمران خان کا. یہ جو ہے، یہ جب جوان تھا تو یہ بڑا ایکٹیو تھا قادیانی موومنٹ میں، اور قادیانیوں کا کوئی ممبر بھی تھا. اس کی بھی میرے پاس اور بھی ریفرنسز ہیں جو میں ڈھونڈ کے ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اگر مطلب ہوا تو وہ بھی میں کر دوں گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس نے درخواست کی ہے، درخواست دعا، مرزئیوں سے دعا کر رہا ہے. میرے ایک دوست، 2 نہایت اہم
وجوہ سے سخت تکلیف میں ہیں. حضرت اور مرزا کا نام لکھ کے لمبا، یا اس قذاب کے بیٹے کا نام لکھ کے اس کے ٹائٹلز کے ساتھ، تو وہ جو ہے، اور یعنی مرزا محمود اور جماعت کے دیگر افراد سے درخواست ہے کہ وہ اپنی دعاواں اس کو یاد رکھیں کہ اس کی مشکل دور ہو. یہ وہ خاکسار بشیر احمد خان. اوکے، تو یہ جو ہے یہ مرزائیوں کا ایک کارکن تھا، اور یہ ہی واز آلسو ان دیٹ سرکل جو قادیانیوں کے نزدیک ہوتے ہیں. مجھے پتہ نہیں کیا تھا، لیکن اس کا بھی میرے پاس ریفرنس ہے. تو یہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اب ان چیزوں کو دیکھ کر، اور ہاں، اس کو ضیاء الحق قادیانی نے مجلس شورا کا ممبر بنایا تھا. مجلس شورا میں زیادہ تر قادیانی ہیں، اور ایک جو پاکستان کا وزیر دفاع ہے قادیانی، کیا نام ہے اس کا، خواجہ آصف. اوکے، وہ اس کا ایک بزرگ جو نہید، خواجہ نہید، جو شاعر تھا سیالکوٹ کا، کشمیری محلے کا، تو وہ کہتا ہے اس نے کوئی کیس کیا تھا کہ بھئی مجھے کوئی لوگ جو ہیں مسلمان مجھے قادیانی سمجھ کے مارنا چاہتے تھے یا اغوا کر رہے تھے، اور یہ ساری اس کی میرے نے ویڈیو لگائی ہوئی ہے. تو وہ مرزائی جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ یہ میرا مقدمہ جو ہے نا، یہ عمران خان کے ماموں بشیر کے عدالت میں لگا. تو جب وہاں لگا تو یہ جج تھا لاہور، پشاور ہائی کورٹ کا، اور ایک وقت میں پنڈی میں بھی تھا. تو وہ کہتا ہے کہ جو اس نے ایف آئی آر پڑھی تو پولیس والوں کو گالیاں دینا شروع ہو گیا، برا بھلا کہنا شروع ہو گیا کہ اتنا سنگین جرم ہے اس بندے کا، اور تم نے اتنی ہلکی وہ لکھی ہوئی ہے، کیا بولتے ہیں، ایف آئی آر لکھی ہوئی ہے، اس میں یہ دفاع بھی ڈالو، اس میں یہ بھی ڈالو، اس میں وہ بھی ڈالو. تو وہ بتا رہا ہے یعنی اتنی فیور کرتے ہیں قادیانی ایک دوسرے کی، کیونکہ ہی نیو کہ یہ قادیانی ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ بیان کر چکا ہے کہ پولیس والے نے مجھے دیکھ کے کہا کہ آپ قادیانی ہو، اس نے کہا میں قادیانی ہوں. تو ظاہر ہے کہ ان کے آپس میں بڑے گہرے لنکس اور تعلق ہوتے ہیں. یہ دے نو ایچ ادر ویری ویل. اپنے لینگویج سے، اپنے باڈی لینگویج سے، اپنی باتوں سے ہی دوسرے قادیانی کو پتہ ہو جائے یہ قادیانی ہے. لیکن اس کے بارے میں تو یقیناً اور یقیناً مرزائیوں کی جماعت نے انفارم کیا ہوگا کہ اس عدالت میں جانا جہاں ہمارا، اول تو سارے ہی جج انہی کے ہی ہوتے ہیں، لیکن خاص جج، تو پھر اس نے اتنی سخت سزا دلوائی ان کو ضیاء الحق قادیانی کا ماشاء اللہ تھا، اور وہ بھی سارا میں نے لگا دیا ہوا. میں کیا اور کیا بتاؤں. یہ کوئی بہتان تو نہیں ہے، یہ تو انہی کی باتیں. یار میں کہا نا کہ اگر تمہیں ضرورت ہوگی تو میں اور بھی ویڈیوز جو ہیں وہ 24 منٹ کی ویڈیو ہے، تم سن لو کہ وہ واضح طور پر وہ جو کیا نام تھا، شبیر احمد خان، جو کہ قادیانی تھا، اور وہ بتا رہا ہے کہ اس کی کتنی سروسز ہیں قادیانی کی، جو اس کے مطابق عمران خان کا بزرگ ماموں یا چاچا یا کچھ کہہ رہا ہے اس طرح سے. تو عمران خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو نان مسلم ان کو ڈکلیئر کیا وہ ایک بیکار فیصلہ تھا. عمران خان نے بیعت کی یا نہ کی، یہ لکھنے کے بعد وہ مرزائی ہے، یقین کہتا ہے میرا. اوکے، تو اس لیے میں بے وقوف ہوں کہ میں کسی کو منہ اٹھا کے قادیانی کہتا پھروں. پھر یہ بھی دیکھ لو، یہ جب عمران خان کا نانا جو تھا وہ کیا نام ہے، وہاں پر رائے کوٹ میں فور دا ٹائم بینگ، یہ وہ کیا نواب جو تھا سکھ کے ہندو، پتہ نہیں اس کی ٹیم میں بھی رہا ہوا ہے فور سم ٹائم. تو وہ وہاں پر رائے کوٹ میں اس کو جب تعین کیا گیا تو رائے کوٹ میں اس نے وہ جماعت سیکٹری مال رہا ہے، احمدیہ جماعت کا، یعنی قادیانی جماعت کا. تو الفضل 13 جنوری 1945، جاؤ دیکھو ڈھونڈو کون ہے یہ. تو بھائی میں ایسے نہیں کسی کے اوپر الزام لگاتا، اس لیے میرے پاس اور بھی بہت سارے ثبوت ہیں، لیکن میں اس کو اب وائنڈ اپ کرتا ہوں. اگر ضرورت پڑی تو باقی دوسرا بھی پارٹ بنا دوں گا. اگرچہ موسٹلی میرے آج سے 8-10 سال پہلے میں نے یہ ساری چیزیں اس کے اوپر کور کی ہوئی ہیں. مجھے کسی کو قادیانی کہنے کا شوق نہیں ہے، نہ کسی کو مسلمان کہتا ہوں، نہ کسی کو. ہاں، جب اگر کوئی
مسلمان ہونے کی نشانی دیکھوں گا اس کو مسلمان مانوں گا، قادیانی ہونے کی نشانی دیکھوں گا قادیانی کہوں گا. یہ میری شریعت، ہمارے دین کی شریعت ہے، اس سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا. تم جو مرضی کر لو، جب تک جیندہ ہوا ہو تو میں سچ کہندا رہا گا. عمران خان کی بد نصیبی، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس کی خوش نصیبی ہے کہ آغا وسیم جو ہے وہ اس کو دعوت اسلام دے رہا ہے. آئے سچ بیان کر دے، مرزے کو برا بلا کہہ دے، جو شریعت کا اصول ہے میں اس کو گلے لگاؤں گا اور میں اپنی تحقیق کو پھر ختم کر دوں گا. مرزئی ہے، اس وقت تک ہے مرزئی، سمپل از دس. تو مجھے تو خوشی ہوگی کہ وہ اور جتنے بھی اور بھی برکیز ہیں وہ دین میں آ جائیں، اسلام میں آ جائیں. میں ان کی بہت بڑی فیور کر رہا ہوں، بہت بڑی فیور کر رہا ہوں. ان کا انعام جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے اور دائمی جنت ہے. اس سے جہنم سے بچا رہا ہوں. تو اس لیے بہتر ہے کہ عقل کا تقاضا یہی ہے، دین کی غیرت یہی کہتی ہے کہ مرزیت پہ لعنت بھیجو اور آؤ مرزئی ہٹاؤ تحریک کے صدا پر لبیک کہو. دیکھیے کھوجی جو ہوتے ہیں نا، چور کے نشان کا پتہ جو ہے اس کے پاؤں کے نشان سے لگا لیتے ہیں، اور چھپے قادیانیوں کے کھوج کا طریقہ میں پاؤں کے نشان سے نہیں، قادیانیوں کے اپنے ذرائع ابلاغ سے سامنے کے لے آتا ہوں. تو اس لیے ہاں ڈھونڈنا پڑتا ہے، ٹائم لگانا پڑتا ہے. اب اس ایج میں بندہ ظاہر ہے کہ اتنا انرجیٹک بھی نہیں ہوتا، لیکن بہر طور یہ خدا کی دین ہے، میں تو اس قابل نہیں ہوں. مجھے حقیقت ہے افسوس ہوا تھا جب میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی کہ عمران بھی وہ قادیانی نکلا. پھر میں نے یہ کہنا شروع کر دیا جن کپو اویو لالے مرزئی دا بالے. تو بہرحال یہ دیکھیے فیکٹس ہیں، فیکٹس سے آنکھیں نہیں چرانی چاہیے. شتر مرغ نہ بنو کہ وہ کیا بولتے ہیں، سامنے بلا کو دیکھو اور اپنا سر ریت میں چھپا لو. فیس اٹ اور اصلاح کی طرف جائیں. میرا مقصد صرف یہی ہے. تو بہرحال یہ ابھی آپ کا جو پٹھان جلندر کے وہ فیس بک ہے اس کو آپ ہٹانا نہیں. ہٹا بھی دو گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سارا کچھ تو میرے پاس ہے. تو اس لیے اس کو وہیں رکھو اور سوچو کہ آغا وسیم نے کہاں کوئی بات غلط کی ہے. اوکے، تو بالکل اور بالکل اسلام پر آنا یہ سب سے بڑی دعوت ہے. اور اس میں جو مرزئی ہے آپ کی فیملی میں، آپ کی برادری میں ہے، وہ ہے مرزئی. اور اس کے لیے جو زندہ ہیں ہم دعا گو کر ہیں کہ وہ اسلام میں آ جائیں.